بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کرو کیونکہ اس کا سیکھنا اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ علم کا طلب کرنا عبادت ہے اور علم کا مذاکرہ تسبیح ہے۔ علم کی جستجو میں لگے رہنا جہاد ہے۔ بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور جو اس کا اہل ہو اس پر مال خرچ کرنا اللہ کے قرب کا باعث ہے، کیونکہ علم حلال و حرام میں امتیاز کے لیے نشان راہ ہے۔ فتح امید سے نہیں بلکہ علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں۔ امت مسلمہ کے زوال کے دو اسباب ہیں۔ نمبر 1 علم سے دوری، اور نمبر 2 آپس کے اختلافات۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے، اور علم کے بغیر ذہن بیکار ہے۔ علم تیری نگرانی خود کرتا ہے، مال کی نگرانی تجھے خود کرنی پڑتی ہے۔ علم مال سے بہتر ہے۔ علم استعمال سے بڑھتا ہے، مال استعمال سے گھٹتا ہے۔ کمتر علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند تر علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ خوش کلامی صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کا ڈر ہر قسم کے ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کو جائے تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں اور بہشت میں باغ تیار کرتے ہیں۔ فضول خرچ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند نہیں کرتا۔ سب سے اچھا عمل زبان کی حفاظت ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ 3 چیزیں پردہ چاہتے ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں۔ والدین ایک بار ملتے ہیں، اور دوسرے خوبصورتی ایک بار ملتی ہے، اور تیسرے جوانی ایک بار ملتی ہے۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ صورت ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، سیرت ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، قسمت ہر ایک کی الگ ہوتی ہے۔ 3 چیزیں قوت حافظے کو بڑھا دیتی ہیں۔ روزہ قوت حافظے کو بڑھا دیتا ہے، مسواک کرنا قوت حافظے کو بڑھا دیتا ہے، اور تلاوت قرآن حافظے کو بڑھا دیتا ہے۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو۔ قرض کو چھوٹا نہ سمجھو، مرض کو چھوٹا نہ سمجھو، اور فرض کو چھوٹا نہ سمجھو۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ حرص انسان کو تباہ کر دیتی ہے، حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور غم انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے علم کو زندہ رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا مگر وہ ادب سے محروم تھا۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔
سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہے جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہو۔ علم دولت سے بہتر ہے، دین خزانہ ہے اور علم اس کا راستہ ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اشیاء کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ جس قدر استاد سے محبت ہوگی اور جتنا استاد کا ادب ہوگا اسی قدر علم میں برکت ہوگی۔ اللہ کی عادت یہی ہے کہ استاد راضی نہ ہو تو علم نہیں آ سکتا۔ استاد کا ادب تقوی میں داخل ہے، جو اس میں کوتاہی کرے گا وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ گفتگو کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کی خاموشی کا انتظار کریں، بہترین الفاظ کا چناؤ کریں، اپنی بات کو بار بار نہ دہرائیں۔ جو شخص زیادہ باتونی ہوتا ہے اس سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے بہتر ہے زیادہ سنیں اور زیادہ سمجھیں اور زیادہ پڑھیں، کیونکہ خاموشی عالم کے علم کا زیور ہے اور جاہل کی جہالت کا پردہ ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک عالم نظر آئے جو درخت کے نیچے کچی مٹی میں آلتی پالتی مارے ایک کتاب کے مطالعے میں غرق تھے۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور عالم کو ادب سے سلام کیا اور کہا کہ اتنے علم کا کیا فائدہ کہ آپ اس برے حال میں مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عالم نے یہ بات سنی تو مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ علم ہی کا فیض ہے کہ آپ نے گھوڑے سے اتر کر مجھے ادب سے سلام کیا۔ علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، صفحۂ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ لوگ مرتے ہیں، اہل علم نہیں مرتے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔